تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے مطابق چلائیں گے۔ نمبر 2، اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے، ادروائز وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے۔ نمبر 3، حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس جنگ کے بعد، ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا۔ اچھا، نمبر 4، جی بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر، اور 5واں رکھا گیا خمس، افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ حسن منسوخ ہو گئی اسی دن۔ آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جن لوگوں کی اسلام کے اعتبار سے تربیت کی، اسلامی تعلیمات سے جن لوگوں کو روشناس کرایا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی فضیلتیں، شانیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ اب جو لوگ دین پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام پہ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے دین سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سیکھا، اور پھر انہی کے راستے سے دین پوری امت تک پہنچا ہے۔ جب ان شخصیات کو متنازع کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے جن سے دین آیا وہ متنازع ہوں گی تو سارا دین ہی خطرے میں پڑ جائے گا اور سارا دین متنازع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو دین پہ اس طرح کا حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین پہ حملہ کر رہا ہوں، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین کا نقصان کر رہا ہوں، وہ الفاظ تو بڑے میٹھے استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں دیکھیں ہم دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، پر ان کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، فلاں موقع پہ انہوں نے ایسے کیا، فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اس کے لیے چند ضروری گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، صحابہ کی فضیلتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی شانوں کا ذکر احادیث میں ہے، اور وہ قرآن کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، عقائد، نظریات، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو قرآن و سنت میں تو ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ جتنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا صحابہ کرام پہ، ان اعتراضات کا یا جو برائیاں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ، ان کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ تو ایک طرف قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں ان کی عزت اور شان کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف تاریخ کی کتابیں ہمیں کہتی ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں تھے، تاریخ کی کتابیں ہمیں کہتی ہیں کہ ان میں فلاں برائی تھی فلاں برائی تھی۔ تو ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کو ماننا ہوگا نا۔ تاریخ کی کتابیں، تاریخ لکھنے والوں نے سچ بھی لکھا ہے جھوٹ بھی لکھا ہے، تو لہذا اس کی بنا پر عقیدہ بنایا جا سکتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے جی وہ فلاں واقعہ تو وہ احادیث کے اندر ہے، تو حدیثوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں ان کی جو عزتیں، شانیں، کمالات اور فضائل ہیں وہ قرآن میں ہیں اور احادیث متواترہ میں ہیں، اور جو اعتراضات کی بات آپ کرتے ہیں وہ سب جو ہے نا خبر واحد ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے یا احادیث متواترہ کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے تو خبر واحد کو رد کر دیا جاتا ہے، خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے، قرآن مجید کے خاص کو خبر واحد سے عام نہیں کیا جا سکتا، قرآن مجید کے عام کو خبر واحد سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اگر ایک حکم مطلق ہے اور دوسری طرف خبر واحد جو ہے نا جی کوئی ایسی بات بتا رہی ہے کہ اس میں قید لگتی ہے، وہ مقید ہوتا ہے، دونوں پہ عمل اگر کسی طریقے سے کرنا ممکن ہو تو ہمارے اصول فقہ کا یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر دونوں پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے، جو مطلق ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہیں۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ مرزا انجینئر جہلمی
اکثر جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی وہ جو حدیث ہے اس کو لے کر جو ہے نا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا ہیں جنگ صفین میں جو صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان سب پہ زبان تان دراز کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ جی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر سے یہ کہا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 447 ہے۔ اچھا، اس پہ ایک تو ہمارا اس پہ مکمل ویڈیو بیان جو ہے نا مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس نام سے ہمارے چینل پہ موجود ہے، تفصیلی اس پہ جو ہے ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا تھا۔ ابھی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث نمبر 447 ہے، دیگر مقامات پر بھی موجود ہے حضرت عمار بن یاسر والی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو یہ کہا ہے کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضور نے یہ تو فرمایا کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر کس گروہ نے قتل کیا؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ تو ہے کہ وہ گروہ باغی ہوگا، لیکن کس گروہ نے قتل کیا اس کا ثبوت قطعی ہے۔ کیا وہ قرآن کی آیت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے اور آپ کے گروہ نے قتل کیا؟ یہ قرآن میں ہے۔ اس کا اگر کوئی انکاری کرتا ہے، میں مرزا کے فالوور سے کہتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کے گروہ نے قتل ہی نہیں کیا، انہوں نے شہید ہی نہیں کیا، تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ وہ قرآن کا منکر ہے یا وہ حدیث کا منکر ہے؟ حدیث کا منکر تو تب ہونا جب وہ یہ کہے کہ عمار بن یاسر کو فئہ باغیہ نے قتل نہیں کیا، وہ کہتا ہے فئہ باغیہ نے قتل کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ نہیں تھا۔ تو بات اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی مرزا صاحب کر جاتے ہیں کہ بس جی وہ فئہ باغیہ نے قتل کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گروہ تھا، لہذا یہ فئہ باغیہ۔ اچھا، مرزا صاحب کے لیے نا کام آسان ہے، ان کو جواب دینے والوں کے لیے کام قدرے مشکل ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا کام ہے معاملات کو الجھانا، کسی کام کو خراب کرنا، کسی کام کو الجھا دینا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے۔ ہاں، کام کو ٹھیک کرنا، معاملات کو درست کرنا اور معاملات کو سلجھانا، یہ قدرے مشکل۔ دیکھیں نا، آپ اپنے خاندان میں، برادری میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے، تو جو بندہ جھگڑے کو ہوا دے رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے وہ جناب باتیں کر رہا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر باتیں بڑھا چڑھا کے، اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ لیکن جو اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو بات ختم کرنا چاہتا ہے، معاملات کو درستگی کی طرف لانا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب کا کام ہے صرف اعتراض کرتے جانا اور گزرتے جانا، اعتراض کرتے جانا اور گزرتے جانا، چونکہ جو علماء اہل سنت ہیں، علماء حق ہیں، انہیں ان اعتراضات کے جواب دینے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مرزا کے مقابلے میں نسبتاً تھوڑی جو ہے نا وہ دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اعتراض آسان ہوتا ہے، جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو کافر ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ قرآن کی آیت نے کیا دیا نا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں گے ان پر برابر ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کافر ہوتے ہیں جو ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس آیت پہ بتا رہی ہے اعتراض تو بڑھ گیا، اور یہ اعتراض کر کے گزر جانا یہ بڑا آسان کام ہے۔ اس سے آگے کی طرف تھوڑا چلیں، اللہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اچھا جی، مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے، تو پھر عذاب کیوں دیا؟ اعتراض کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن جوابات مشکل ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب کا یہی کام ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں مرزا اور مرزا کے فالوور سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اس گروہ کے لیے فئہ باغیہ کا لفظ ملا ہے، فئہ عظیمہ کا لفظ بھی اسی گروہ کے لیے بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں ملنا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2704 یعنی 2704، جس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امام حسن کی جو صلح ہوئی، اس پر بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، اس کا قدر تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے۔ آگے آخر میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن خود کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ جو کہ ایک صحابی ہیں ان سے سنا، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ منبر پر تھے، اور حسن بن علی امام حسن آپ کی ایک طرف میں تھے، آپ جو ہے نا کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی امام حسن کی طرف متوجہ ہوتے، اور آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے،
وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں، یہاں کہا گیا فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح جو ہے نا کرائے گا۔ اچھا، اب اس پہ دیکھیں دونوں گروہوں کو حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے فئتین عظیمتین کہا گیا، تو پھر اس کے مطابق کہا جائے گا نا حضرت علی کا جو گروہ تھا وہ بھی فئہ عظیمہ تھا، اور ادھر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ بھی فئہ عظیمہ تھا۔ فئہ باغیہ کا لفظ نظر آیا لیکن فئہ عظیمہ کا لفظ نظر نہیں آیا، اور من المسلمین کا لفظ نظر نہیں آیا۔ یہی بات ہوتی ہے، جس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں تلاش کرتا ہے جس سے صحابہ پر اعتراض ہو سکے، اور جس نے جواب دینا ہوتا ہے وہ ایسی بات تلاش کرتا ہے جس سے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں سے یہ اعتراض دور ہو سکے۔ تو ہمیں فئہ عظیمہ کا لفظ مل گیا، اور مرزا صاحب جیسے لوگوں کو فئہ باغیہ کا لفظ ملا۔ اس کا اب فئہ باغیہ جو ہوگا وہ تو فئہ عظیمہ نہیں ہوگا، تو لہذا عین ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا وہ فئہ باغیہ تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ فئہ عظیمہ تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا وہ گروہ خوارج تھا، اور خوارج دونوں طرف گھسے ہوئے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ سے ہیں، اسی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جنگ سے نکلے جا رہے تھے، راستے میں جو ہے نا ایک شخص نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ اچھا، جب اس نے نماز کی حالت میں شہید کیا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جس نے قتل کیا حضرت زبیر کو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کا تھا؟ نہیں، وہ آیا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زبیر کی جو ہے نا قتل کی شہادت کی خبر دے کر انعام حاصل کرنے کے لیے، اور آگے سے مولا علی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ وہ آیا تھا کہ حضرت علی خوش ہوں گے، جنگ صفین میں جو بندہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا ہے میں نے اسے قتل کیا، تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ ابن صفیہ، چونکہ حضرت زبیر کی والدہ کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی تھی، تو ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، یہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گروہ نے قتل کیا اور وہ جہنمی ہے؟ نہیں، وہ بندہ خارجی تھا، تو خوارج جہنمی ہے۔ تو اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ بظاہر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ساتھ تھے، لیکن حقیقت میں وہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ برحق تھے ان سے بغاوت کی تھی، تو وہ خارجی گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اچھا، سارے اعتراضات کے جوابات ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا، ان اعتراضات کے جوابات دے دیے، صحابہ پر پڑھنے والے کے جتنے اس طرح کے اعتراض ہیں ان کے جواب ہو چکے۔ آخری جو ہے نا جی جس پر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں وہ یہ ہے، چلو اگر ایسا معاملہ ہوا، اختلاف ہوا، وہ اجتہاد کی بنا پر تھا، یہ اختلافات کو تم ہوا دیتے ہو اور اتنی بات کرتے ہو، کیا صلح نہیں ہو گئی تھی؟ صلح نہیں ہوگی تھی، جس کے حوالے سے ابھی میں نے یہ حدیث بھی جو ہے نا نقل کی ہے کہ امام بخاری نے نقل کی ہے، میں نے بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، تو وہ صلح ہو گئی۔ خود حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے امام برحق حضرت امام حسن نے صلح کر لی اور دستبردار ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اس پر مرزا نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، وہ اس نے یہ کہا جی کہ یہ جو صلح حسن ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح ہوئی یہ صلح تو منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس پر جو ہے نا جی یہ حدیث دلیل ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا، حضور نے یہ فرمایا صلح تو یہ کرائے گا لیکن پھر صلح ختم ہو جائے گی، لیکن یہ منسوخ ہو جائے گی۔ 14 صدیوں میں یہ چیلنج ہے مرزا کو، وہ اکثر کہتا ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے قیامت تک، ہم بھی اسے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک ہے تیرے پاس۔ 14 صدیوں میں ایک سنی عالم کی کتاب سے تو یہ ثابت کر دے کہ آج سے پہلے کسی بھی اہل سنت کے کسی عالم نے، مجتہد نے، فقیہ نے، کسی امام نے، کسی محدث نے یہ لکھا ہو کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی ہے۔ 14 صدیوں میں کسی ایک نے نہیں لکھا، تو ہم تو جیسے جاہل شخص کی بات مان لیں۔ دوسرا چیلنج ہے تجھے کہ یہ کسی جگہ سے ثابت کر دے کہ امام حسن نے اپنی زندگی میں خود یہ کہا ہو، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہو کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن مرزا یا مرزا کے جو فالورز ہیں وہ اس پہ دلیل نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر یہ اپنے تئیں بنا کے نہ کچھ شرائط صلح کی وہ بھی بیان کرتا رہتا ہے جی کہ یہ شرائط ہیں صلح کی،
اس کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہے کہ کسی ایک کتاب میں 14 صدیوں میں کتاب لکھنے والا شیعہ نہ ہو، اہل سنت کا فرد ہو، تو کسی سنی آپ جو ہے نا جی امام مجتہد یا فقیہ محدث کسی بھی عالم کی طرف سے یہ ثابت کر دو کہ اس صلح کی یہ شرائط ہیں اور وہ جو شرائط جہاں وہ بیان کر رہے ہیں اس کی سند بیان کر دو۔ اچھا، اس سے سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ صلح امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرائط بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کی سند، آگے کہتے ہیں سند کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی ہاپ ہاپ کوڑی کوڑی تھو۔ دوسروں کو کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے، اپنے سے پوچھا گیا تو کہتا ہے ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا تیرے بیان کردہ اصول ہے، یعنی جو مرزا بیان کر دے اس پہ دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کے مقدمے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ سند تو دین سے ہے اور یہ ہمارے دین کا خاص ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو جس کے من میں جو آتا وہ کہہ دیتا، جس کے جی میں جو آتا وہ کہہ دیتا۔ یہ سند جو ہے وہ دین سے ہے، لیکن مرزا خود بھی یہ مانتا ہے اس بات کو کہ سند دین سے ہے، لیکن کیونکہ بات اپنے پہ آ گئی اور اپنی دم پہ پاؤں آ گیا، سند تھی نہیں اور بات وہ بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے کہتا ہے نہیں جی نہیں، اس کی سند کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں، سند کی ضرورت ہے۔ بغیر سند کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نہیں قبول کیا جاتا۔ مرزا کون ہوتا ہے جو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے؟ مرزا تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اس واسطے ان معاملات کو سمجھیے، یہ جتنے لوگ حضرات صحابہ کرام پر اس طرح کی تان و تشنیع کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراض میں بالکل کوئی دم خم نہیں ہوتا، کوئی جان نہیں ہوتی، اور ان کا اعتراض کرنے کا مقصد کوئی حق کو واضح کرنا یا حق بات آپ تک پہنچانا نہیں، بلکہ اعتراضات کرنے کا مقصد دین کو متنازع کرنا ہے، کیونکہ دین انہی لوگوں کے راستے سے ہمارے آباء و اجداد تک پہنچا اور پھر ان سے ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کا ادب کرنے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے مخالفین کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔